سب سے پہلی بات تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہم لوگ 3000 کی تعداد کو پہنچ چکے ہیں۔ تعداد تو مطلوب نہیں ہے، لیکن چونکہ آن لائن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم اب بن چکا ہے کہ ہم بہت کچھ چاہیں تو جو پہلے ہم نہیں سیکھ سکتے تھے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن حیرانی اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے اکثر انسان سوشل میڈیا کو اس طرح یوز نہیں کرتے جس طرح اس کو یوز کرنا چاہیے۔ خیر، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور بھی آپ لوگ ویڈیوز کو فارورڈز کیجئے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جتنے زیادہ لوگوں تک دین کی بات پہنچے گی اتنا فائدہ زیادہ ہوگا۔ جو بات آج مجھے کرنی ہے اور جو آج کے ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے امانت۔ امانت کا لفظ جب ہم سنتے ہیں، قرآن شریف میں بھی بار بار امانت کا لفظ آیا ہے، حدیث شریف میں بھی آیا ہے، منافقین کی نشانی میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، تو ہمارا ذہن سیدھا چلا جاتا ہے کہ کسی نے ہم کو روپے اور پیسے رکھنے کے لیے دیے ہوں، اس میں ہیرا پھیری کر دینا، عدل بدل کر دینا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ امانت کا اتنا ہی مفہوم نہیں ہے۔ امانت یہ بہت ہی وسیع مفہوم میں ہے۔ شریعت میں جب امانت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی کسی جگہ لکھا ہے کہ امانت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہے، امانت کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے بھی ہے۔ یہ آنکھ امانت ہے۔ اگر ہم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اس آنکھ سے دیکھیں گے تو یہ امانت ٹھیک ٹھیک ادا ہوگی، اور اگر ہم کوئی گناہ کے کام کریں گے، بد نظری کریں گے، غلط ویڈیوز دیکھیں گے، فحش ویڈیوز دیکھیں گے، تو یہ آنکھ میں امانت میں خیانت ہے۔ کان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے تھے تاکہ ہم سن کر کے کچھ دینی یا اخروی فائدہ حاصل کریں، کان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں، سننے کی طاقت کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں۔ لیکن اگر کوئی آدمی گانا سن رہا ہے، موویز دیکھ رہا ہے، کارٹونز دیکھ رہا ہے، اور ایران تران کی کچھ بھی چیزیں جو گناہ کی ہیں وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو یہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ کانوں کی بھی خیانت ہے۔ اسی طرح ہمیں جو زندگی ملی ہے، یہ تو باڈی پارٹس کی بات ہے، آنکھوں اور کان کی نہیں، ہر چیز کی یہ بات ہے۔ اسی طرح ہمیں جو زندگی ملی ہے، یہ زندگی بھی ایک امانت ہے۔ اگر ہم زندگی کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی والی کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اپنی فزیکل فٹنس اور اپنے اندر کی انرجی کو اس میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ امانت ٹھیک ٹھیک ادا ہوگی۔ لیکن مان لو اگر ہم نے اس باڈی کو، اس زندگی کو غلط کاموں میں خرچ کیا، اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کیا، دھوکے اور دغا بازی میں خرچ کیا، نمازوں کے چھوڑنے میں، کوکٹیل پارٹیز میں خرچ کیا، ناجائز محفلیں اور مجلس جمانے میں خرچ کیا، تو یہ اس زندگی کی امانت کے ساتھ خیانت ہے۔ ہمیں جو بچے اور ہماری جو بچیاں، ہماری جو اولادیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ میں بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم جب وہ چھوٹے تھے تو لکھنؤ کی ایک لائبریری میں وہ کتابیں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اب تو یہ رواج بھی ختم ہو گیا، نہ بچے ہم کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں نہ وہ خود پڑھتے ہیں۔ بچے بھی دیکھتے ہیں کہ ابو ہر وقت اسکرین پر ہیں، تو بچے بھی موبائل کی ضد کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال تو حضرت لائبریری میں جاتے تھے، نیچے دیکھ کر کے جاتے تھے، کتاب کھولتے تھے اور نیچے دیکھ کر آتے تھے۔ اس وقت جو لائبریرین تھی، وہ لائبریرین ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ بہت ہی بریلینٹ بچہ ہے، بہت ہی ہوشیار ہے، لیکن نیچے دیکھ کے آتا ہے، نیچے دیکھ کے جاتا ہے۔ اور چونکہ آج کل کی دنیا میں ہوشیار اس کو مانا جاتا ہے جو ادھر ادھر دیکھے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور جو نیچے دیکھ کے چلتا ہے، نیچے دیکھ کر جاتا ہے، جو شریفوں کی نشانی ہے، اس کو اس زمانے میں انٹروورٹ مانا جاتا ہے، اس کو بری چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضرت کو، اس وقت تو حضرت بچے تھے، کہا لڑکے ادھر آؤ۔ اور پھر اس عورت نے پوچھا کہ ہیوی پرابلم ان یور آئیز، کیا آپ کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے، کیا آپ نیچے دیکھ کے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میری آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے اپنی ماں نے ایسا ہی سکھایا ہے۔ تو اس لائبریرین نے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گی،
ایڈریس لیا اور سنڈے کی چھٹی کے دن وہ عورت جو بڑی عمر کی تھی حضرت کے گھر پہنچی، حضرت کی ماں کے ساتھ ہیلو ہائی کیا۔ اس کے بعد حضرت کی ماں سے ایک بات کہی کہ آپ اپنے بچے کو اتنا انٹروورٹ کیوں بنا رہی ہے، اس کو کھلنے دیجئے، اونچا دیکھ کے چلنے دیجئے۔ اس وقت حضرت کی امی نے جو جواب دیا تھا، جو ہم میں سے ہر ایک کے دل اور دماغ میں ہونا چاہیے، اور وہ کیا سمجھتی تھی امانت کو، انہوں نے ایسا جواب دیا کہ اس لائبریرین عورت نے ڈائری اور نوٹ نکال کر اس کو لکھنا شروع کیا۔ حضرت کی والدہ نے جواب دیا کہ بہن، ان بچوں کی جو اسکلز ہیں، ان بچوں کی جو انرجی ہے، ان بچوں کی جو فزیکل فٹنس ہے، وہ اس ملک اور سماج کی امانت ہے۔ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کی فزیکل فٹنس کو، ان کی انرجی کو، ان کی طاقت کو غلط جگہ یوز نہ ہونے دیں، اس کا مس یوز نہ ہونے دیں، بلکہ ان کو اسٹور کریں، ان کو بچائیں اور ان کو اس لائق بنائیں کہ یہ بڑے ہو کر کے سماج اور ملک کی سیوا کر سکیں۔ یہ حضرت کی والدہ کا جواب تھا۔ تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ تو امانت، ہماری زندگی بھی امانت ہے، باڈی پارٹس جو ہمیں ملے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس کے مالک ہم نہیں ہیں، اس کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، تو یہ بھی امانت ہیں۔ روپیہ اور پیسہ اگر کسی نے دیا ہے وہ بھی امانت ہیں۔ اور امانت کا بہت وسیع مفہوم ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو امانت ادا کرنے والا بنائیں، اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والا بنائیں، اپنے باڈی پارٹس کو ٹھیک ٹھیک یوز کرنے والا بنائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کرنے والا بنائیں، اور ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے سماج اور معاشرے کا بھلا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔